بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس شخصیت کا ذکر اور تذکرہ کریں گے ان کا نام جامع القرآن، حبیب الرحمن، کامل الحیاء والایمان، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی ذات اعلیٰ صفات کے حوالے سے کچھ شان اور آپ کی سیرت کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ کے شہری تھے اور تجارت کے حوالے سے ممتاز تجارت کے لوگوں میں آپ کا نام تھا، جو مشہور تجارت میں اور کافی مالدار تھے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اسلام قبول کیا، اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ اس حالت میں کہ آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بات چیت کی، بیٹھے رہے۔ اس کے بعد دوبارہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر تھے، آپ تشریف لائے، بات چیت کی۔ اس کے بعد پھر دستک ہوئی تو دروازہ کھولا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آواز پوچھا گیا کہ کون ہے، تو فرمایا میں عثمان ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا سیدھا کیا اور بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا کہ عثمان اندر آ جاؤ۔ حضرت عثمان اندر تشریف لے آئے۔ جب یہ سارے معاملات بعد مسئلہ مسائل کر کے چلے گئے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میرے والد آئے تو آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے آپ اسی حالت، حضرت عثمان آئے تو آپ نے حالت کیوں بدلی اور آپ کیوں بیٹھ گئے؟ تو سنیے کریم محبوب نے کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے خدا کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان کے حیا اور تقوی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی حضرت عثمان سے حیا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں دیگرے بعد آئیں۔ یہ کسی اور صحابی کو شرف عطا نہیں ہوا جو حضرت عثمان غنی کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں آپ کی نکاح میں دیگرے بعد آئیں۔ پہلا آپ کا نکاح حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ سے ہوا۔ جب آپ بیمار ہو گئی تو آپ کا وصال ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم علیہ السلام کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ جب ان کا وصال بھی ہو گیا تو ایک دن حضرت عثمان غمگین ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس روایت کو ابن ثاقب نے لکھا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کے دیگرے بعد نکاح میں دے دیتا، کہ آپ کی اتنی محبت تھی حضرت عثمان غنی سے۔ اور پھر 3 مقامات پر آپ نے نبی علیہ السلام سے جنت کی بشارت لی ہے۔ پہلا مقام جب کنواں لینا تھا میٹھے پانی کا، مدینہ پہ ہجرت کر کے آئے تو پانی کا کوئی بندوبست تھا، تو ایک کنواں تھا جہاں پر کافر کا وہ کنواں تھا تو وہ پیسے زیادہ لیتا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خرید کے دے دیا اور جنت خرید لی۔ دوسرا مقام جب مسجد نبوی کی توسیع کرنی تھی تو حضرت عثمان نے وہ جگہ خرید کے دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی جنت کی بشارت دی۔ اور تیسرے مقام آپ نے جب ایک غزوہ پہ مال کی ضرورت پڑی تو آپ نے وافر مقدار میں مال اسلام کے لیے وقف کیا، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اور آپ کا شہادت، اللہ اکبر، آپ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوئی۔ باغی اور جو بغاوت پر اترے ہوئے تھے اور بلوائیوں کا ایک بڑا گروہ جو سازش کے تحت چلا اور چل کر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ المنورہ میں شہید کر دیا 18 ذوالحجہ کو۔ آپ روزے کی حالت میں اور جمعے کے دن روزے کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے
آپ اپنے رب کے حضور پیش ہوئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا اور مظلومانہ طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا. 40 دن پہلے آپ کا کھانا پینا پانی بند کر دیا گیا تھا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں، مجھے، ہم سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راہوں کا مسافر بنائے. اللہ تعالیٰ ان جیسی حیا، کامل ایمان اور ان جیسا تقوی ہمیں بھی نصیب فرمائے.